حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوری مخلوقات کو، تمام مخلوقات اس سے مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں اور ہر وقت مانگے، وہ عطا کرتا ہے اور اس کی عطا میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک مخلوق کو اس وقت دوں گا، دوسری مخلوق کو شام کو دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے فلاں مخلوق کو دوں گا، بعد میں فلاں مخلوق کو دوں گا۔ ہر مخلوق کو ہر وقت دیتا ہے، جب اسے چاہت ہوتی ہے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب کو دینے کے باوجود اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اور اس سوئی کے نکے کے ساتھ جو پانی اوپر اس سوئی کے ساتھ آتا ہے، اتنی بھی کمی اس کے خزانوں میں نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ہم پر جو یہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہم پر حکم لگا رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے لگا رہا ہے کہ میرا بندہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہو کر صبر کی قوت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے، تاکہ اس کو میری رضا حاصل ہو جائے کہ جب میں اسے کہتا ہوں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جب میں اسے کہتا ہوں وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر میری عبادت کرتا ہے۔ وہ تو بندے کو اشرف المخلوقات جو کہا ہے، تو اشرف المخلوقات کی خوبیاں بھی انہیں عطا کرتا ہے، تربیت کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ ایک جانور بہت بے صبرا ہوتا ہے، اگر آپ 3 جانوروں کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں، باندھتے ہیں، ایک جانور کے سامنے خوراک ڈالتے ہیں تو وہ جانور جس کے سامنے خوراک پڑی ہوتی ہے، دوسرے جانور اس پر حملہ آور ہو کر اس خوراک کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بے صبرے ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہے۔ حالانکہ اس مالک نے ایک جانور کے سامنے خوراک رکھی ہے تو وہ دوسرے کو بھی دے گا، تیسرے کو بھی دے گا، لیکن چونکہ اس کی تربیت نہیں ہے جانور کی، اس لیے وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کے ذریعے سے تربیت عطا کی ہے اور اس کے دامن عقل میں یہ چیز ڈالی ہے کہ تمہیں اپنا حصہ ملے گا، دوسرے کو اپنا حصہ ملے گا، تیسرے کو اپنا حصہ ملے گا۔ کسی کو اب مل رہا ہے تو تمہیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے شاید نہ ملے۔ وہ ہر چیز دیتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو کچھ اور بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے۔ جو اس کی راضی برضائے رب جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی اور بھی عطا کرتا ہے، بے شمار عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بندے کا ظرف جتنا وسیع ہوتا ہے، بندے کا پہلو اور دامن جتنا وسیع ہوتا ہے، اس کو اتنا ملتا ہے۔ اگر ایک انسان حیوانیت پہ اتر آئے تو پھر وہ کیا کہا قرآن نے؟ انہ کان ظلوما جہولا، کہ وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ان دونوں خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اس کے علاوہ بھی بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن صبر ایک ایسی اعلیٰ خصوصیت اور کوالٹی ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ہم شاید رزق کو جو اب دیکھتے ہیں تو ہمارا رویہ بھی حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے رویے میں رمضان المبارک کی اس ٹریننگ کو شامل نہیں کرتے
اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی تربیت کا اور اپنی عادت کا حصہ نہیں بناتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہوں پر جب کھانا کھلتا ہے تو جانوروں کی طرح ہم لوگ حملہ کرتے ہیں، جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے دعوت کی ہوتی ہے اس نے بڑا بھرپور طریقے سے انتظام کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے اتنے مہمان آنے ہیں، اس نے مکمل ان مہمانوں کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جھپٹتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کپڑے خراب کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھکے دے کر، ایک دوسرے کی بے توقیری کر کے ہم رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس رزق کو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے کہ تمہارا رزق نہ کسی کے پیٹ میں جا سکتا ہے نہ کسی کے گھر میں جا سکتا ہے۔ تمہارا جو رزق ہے وہ تمہارے پیٹ میں ہی جائے گا، تمہارے ہی گھر میں جائے گا۔ لیکن ہم انسان جو ہے وہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت مثالوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے اور کس طرح یہ انسان کو تقدس کے عظیم رشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہایت قرب عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جس مقام پر خدا گواہ کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایک بے صبر انسان، صبر کے جس کا دامن صبر سے تہی ہے، خالی ہے، وہ انسان جو رب کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان کو دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آذان لا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ سن رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو مثال دی ہے کہ جس طرح وہ اسی طرح سن رہے ہوتے ہیں جیسے جانور سن رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دیکھنا اور ان کا سننا جانوروں کے دیکھنے اور سننے کے برابر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انسان تو وہ ہے کہ جو چیز سنتا ہے اس سے سبق اور درس لیتا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف آتا ہے، وہ ایسے صراط مستقیم کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے ہمیشہ ظلم اور جور و جفا سے دور رکھتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے اور بے صبری کا یہ عالم ہے کہ ہم جانوروں سے بدتر رہیں، ہمارے رویے حیوانوں سے بدتر رہیں۔